آئیے آج کے اس تجزیے میں اس داستان کے الجھے ہوئے تانوں بانوں کو سلجھاتے ہیں۔ قبیلے کے اندر موجود سائے، اپنوں کے درمیان ہونے والی بغاوت اور دل توڑ دینے والے واقعات پر تفصیل سے روشنی ڈالتے ہیں۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جہاں دشمن صرف میدان جنگ میں نہیں بلکہ بالکل اپنے ہی خیموں کے اندر چھپے بیٹھے ہیں۔ اس حصے کا آغاز ایک تباہ کن حملے کے غمگین منظر سے ہوتا ہے جو ایک انتہائی بنیادی سوال سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ذرا سوچئے، جب خطرہ باہر سے نہیں بلکہ خود اندر چھپے ہوئے دشمنوں سے ہو تو ایک قبیلہ کیسے بقا پا سکتا ہے؟ یہی وہ اہم سوال ہے جو اس پورے بحران کی بنیاد رکھتا ہے۔ اب یہاں ان دونوں رویوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق دیکھیے۔ ایک طرف ارطغرل ہے، ایک سچا رہنما جو اپنے شہید سپاہیوں کے لیے انتہائی صدمے میں ہے اور اس کی پوری توجہ کسی نہ کسی طرح مزید جانیں بچانے پر لگی ہے۔ لیکن دوسری طرف کردوگلو کی سنگین مفاد پرستی ہے۔ وہ اس عظیم سانحہ کو اپنی سیاست چمکانے اور ارطغرل کو کمزور کرنے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ اس جان لیوا حملے کے نتیجے پر ذرا غور کریں۔ قبیلے پر اس کا جسمانی اور جذباتی اثر اتنا گہرا ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ ہمارے بہادر سپاہی میدان جنگ میں شہید ہو چکے ہیں اور اگرچہ حلیمہ اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا گیا ہے لیکن وہ شدید زخمی حالت میں ہیں۔ پورا قبیلہ اس وقت غم اور غصے کے بوجھ تلے دب کر ٹوٹ چکا ہے۔ خیموں کے اندر الزامات کی سرگوشیاں آگ کی طرح پھیل رہی ہیں، اور دھیان دیجیے، یہی وہ بکھری ہوئی اور دکھ بھری فضا ہوتی ہے جو کسی بھی اندرونی بغاوت کے پنپنے کے لیے سب سے بہترین ماحول فراہم کرتی ہے۔ ایک طرف لوگ اپنے دکھ منانے میں مصروف ہیں اور دوسری طرف ہمیں اپنی توجہ ان خفیہ سیاسی سازشوں کی طرف موڑنی ہوگی جو بالکل ان کی ناک کے نیچے پروان چڑھ رہی ہیں۔ آخر وہ کون ہے جو قبیلے کے لوگوں کو ان کے ہی دکھ کے وقت مینیپولیٹ کر رہا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو سیدھا اس سازش کے مرکز کی طرف لے جاتا ہے۔ کردوگلو کی تباہ کن حکمت عملی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ بھی اس وقت جب قیادت کا دھیان بنٹا ہوا ہے۔ پہلے مرحلے میں وہ اس حملے کا سارا الزام ارطغرل پر ڈال کر لوگوں کو بھڑکاتا ہے۔ پھر دوسرے مرحلے میں وہ چپکے سے قبیلے کے جاسوس سے ملتا ہے، اور آخر میں بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ سلیمان شاہ کی جگہ لینے کے لیے خوفناک احکامات جاری کر دیتا ہے۔ یہ سب ایک سوچے سمجھے منصوبے کا حصہ ہے۔ یہاں جو بات واقعی دل کو چھو لینے والی ہے وہ یہ کہ اس بے پناہ افراتفری کے بیچ ہمیں ایک بہترین جذباتی ٹھہراؤ ملتا ہے۔ بزرگ کی یہ عمیق نصیحت کہ جدائی تمام غموں میں سب سے بڑی ہے، اپنی محبت کا اظہار کرو ورنہ پچھتاؤ گے، یہ الفاظ اس تناؤ بھری سیاست کو اچانک دل کے نرم معاملات کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، جو یقیناً ایک بہت ضروری سکون کا لمحہ ہے۔ اسی دانشمندانہ نصیحت کو اپنے دل میں اتارتے ہوئے ارطغرل حلیمے کو ایک ایسا جنگلی گھوڑا تحفے میں دیتا ہے جسے آج تک کوئی قابو نہیں کر پایا تھا۔ یہ ایک بے حد طاقتور علامت ہے۔ چاروں طرف پھیلے خون خرابے اور غم کے اس ماحول میں ارطغرل کا یہ چھوٹا سا عمل حلیمے کے لیے اس کی خاموش لیکن پختہ محبت اور اس کے نرم جذباتی پہلو کو بخوبی ظاہر کرتا ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں، یہ محبت بھرے لمحات زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتے۔ ایک قبیلہ اس وقت تک سچے معنوں میں ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ہی اندر ایسے خطرناک دشمنوں کو پناہ دیے ہوئے ہو۔ ایک غدار دراصل ہوتا کیا ہے؟ یہ وہ شخص ہے جو اپنے ہی لوگوں کو دشمن کے آگے بیچ دے، اور تاریخی طور پر قبیلی انصاف میں اس کی سزا ہمیشہ انتہائی سخت ہوتی ہے، جیسے کہ عمر بھر کے لیے جلا وطنی یا پھر سیدھی موت۔ اور بالکل یہی ہوتا ہے۔ آخر کار قبیلے کے خفیہ مخبر کا راز فاش ہو ہی جاتا ہے۔ خیمے کا جاسوس بورا اب بے نقاب ہو چکا ہے۔ ذہن میں رکھیے، یہ وہی شخص ہے جس نے اپنوں پر جان لیوا حملہ کروایا تھا، اور اب اس گھنونی غداری کی پوری حقیقت سب کے سامنے کھل کر آ چکی ہے۔ یہ ایک ایسا وقت ہے جو سب کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ اب یہاں ذرا غور کیجیے کہ کردوگلو اس بحران کو کس بے رحمی سے سنبھالتا ہے۔ پہلے وہ بورا سے خفیہ طور پر سامنا کرتا ہے اور پھر اسے فوراً قبیلہ چھوڑ کر بھاگ جانے کا سخت حکم دیتا ہے، اور کسی کو اس کی خبر نہ ہو اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اس کے بچوں کی دیکھ بھال کا وعدہ بھی کر لیتا ہے۔ یہ سب دراصل اپنی ہی بغاوت اور اپنوں کے خلاف سازش کو چھپانے کی ایک انتہائی شاطر چال ہے۔ 3 یہ صرف ایک عدد نہیں ہے، بلکہ اس وقت قبیلے کی بنیادوں کو ہلا دینے والے 3 بڑے راز ہیں جو پنپ رہے ہیں۔ پہلا، بوگرا کے قبیلے سے شدید غداری۔ دوسرا،
کردوگلو کی اندرونی بغاوت کی مکرانہ تیاری، اور تیسرا ایک انتہائی چونکا دینے والا راز جو حلیمے کے خاندان کے حوالے سے اچانک سامنے آنے والا ہے۔ سلچان خاتون اچانک یہ راز فاش کرتی ہیں کہ حلیمے کے والد دراصل شہزادہ نعمان ہیں، جو کہ ایک مشہور سلجوق شہزادے ہیں۔ شاہی شناخت کے اس حیرت انگیز خلاصے نے اس پہلے سے ہی تناؤ بھری صورتحال میں آگ میں گھی کا کام کیا ہے۔ اب اس قبیلے پر سیدھا شاہی دربار کا خطرناک دھیان مرکوز ہو سکتا ہے، جو وہاں پہلے سے موجود سیاسی مسائل کو کئی گنا مزید سنگین بنا دے گا۔ ان تمام الجھی ہوئی سازشوں کے درمیان تناؤ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاتا ہے۔ ہم شہید ہونے والے بہادر ہیروز کی دل چھو لینے والی نماز جنازہ دیکھتے ہیں، جن کی قیادت خود سلیمان شاہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کی روحانی گونج اس غمگین قبیلے کی فضا میں ہر طرف پھیل جاتی ہے۔ یہ سابا سا منظر ان تمام سیاسی کھیلوں کو بالکل روک کر ہماری توجہ اس تباہی کی حقیقی اور انسانی قیمت کی طرف واپس کھینچ لاتا ہے۔ لیکن دکھ کی یہ گھڑی اور امن کا احساس بے حد عارضی ثابت ہوتا ہے۔ خطرہ اب اپنی انتہا کو پہنچ رہا ہے۔ دیکھیے کیسے قدم بقدم چیزیں خراب ہو رہی ہیں۔ جاسوس کو جنگل میں بھیج دیا گیا ہے، خوف کا بے دریغ حوالہ دے کر قبیلے کے عام لوگوں کی وفاداری کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے، اور ان سب سے بڑھ کر آخری حکم جاری ہو چکا ہے، سلیمان شاہ کو راستے سے ہٹانے کا۔ یہ حیران کن حکم واقعی آخری حد کو بھی پار کر جاتا ہے۔ کردوگلو اپنے آدمیوں کو صاف الفاظ میں واضح کر دیتا ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو سلیمان شاہ کو جان سے مارنے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ ایک ایسی بات ہے جو ایک خفیہ سازش کو اپنی ہی قبیلے کی قیادت کے خلاف ایک کھلی اور جان لیوا بغاوت میں بدل دیتی ہے۔ اور یہاں پر یہ پوری کہانی ایک زبردست اور بے چین کر دینے والے موڑ پر آ کر ٹھہر جاتی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب دشمن باہر اپنے ہتھیار تانے کھڑے ہوں اور غدار اپنے ہی خیموں کے اندر دوستی کے لباس میں چھپے ہوں، تو کیا ہمارے ہیروز اس آنے والے عظیم طوفان کا سامنا کر پائیں گے؟ آج کے اس تجزیے میں بس اتنا ہی۔ امید ہے ان تمام پہلوؤں نے سوچنے پر ضرور مجبور کیا ہوگا۔